السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو جو کل والا سبق ہے اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا حروف مفردات کے بارے میں، اور اس پہ پھر ہم نے حروف پڑھے تھے، حروف مستعلیہ کو یاد ہوں گے، اور بتلایا تھا کہ حروف مستعلیہ وہ 7 ہوتے ہیں جن کا مجموعہ تھا خص ضغط قز، خص ضغط قز۔ اور آج آگے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور ہم نے اس کی مشق شروع کر رہے تھے حروف مفردات کی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ حروف مفردات یہ جو ہیں اوپر ہدایات کے اوپر لکھا بھی ہے کہ یہ بنیاد ہے، اور جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تب تک آگے چلنا مشکل ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے بنیاد کو مضبوط کرنا ہے، اور اس چیز میں نے آپ کو کل بتلایا تھا کہ جو حروف مفردات ہیں، ایک منٹ میں اس کو باکس وغیرہ میں لگا لیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے میں نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ اس حروف مفردات کے اندر 2 لفظ، ایک الف اور ایک یہ حمزہ، اس کو لمبا نہیں کرتے ہیں، کھینچنا نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے، الف اور حمزہ کو کھینچنا نہیں ہے۔ باقی جتنے الفاظ ہیں ان سب کو ہم کھینچ کے ادا کریں گے، اور ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ ایسے کھینچنا ہے کہ آپ کی آواز آٹومیٹکلی خود ختم ہو، آپ نے آواز کو خود ختم نہیں کرنا۔ جیسے کل میں نے بتلایا تھا کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں یا تو پڑھیں گے لمبا نہیں کریں گے، الف با تا سا، یا اگر لمبا بھی کریں گے تو اس میں آواز کو خود توڑ دیتے ہیں۔ کیسے؟ الف با تا اس طرح پڑھتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ کہ آج کچھ گلا بھی میرا خراب ہے، تو اس کو آپ اگنور کیجئے گا۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں، مشق شروع کرتے ہیں ہم، آپ سنیں اس کو، پھر انشاءاللہ آپ نے اس کو دہرانا بھی ہے۔ الف با تا ثا، اور جیسے میں نے کل بتلایا تھا کہ عموماً اگر آپ یہاں ویڈیو رو کے خود بھی پڑھیں شروع سے، تو آپ بھی اس کو اکثر عموماً پڑھتے ہیں سا سا، ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اس میں، سا۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی زبان آپ کی باہر آ کے آپ بولیں تو سیٹی کی آواز نہیں ہے کہ یہ دیکھیں ہا، ٹھیک ہے، آپ بولیں، پریکٹس کریں اس کو، تھوڑی زبان آپ باہر نکالیں تو اس میں آپ کی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ سیٹی کی آواز کب آتی ہے؟ جب ہماری زبان اندر ہوتی ہے، دیکھیں سا اندر زبان میں، لیکن تھوڑی سی زبان ہم جب باہر نکالیں گے، ٹھیک ہے، زبان کی نوک ثنایا اولیہ کے نوک سے لگتا ہے سا، ٹھیک ہے، دیکھیں بالکل سیٹی کی آواز نہیں آ رہی، سا۔ اس کے بعد جیم، ہا، خو، اور خو گلے سے سخت آواز، اس کو بعد لوگ ہا پڑھتے ہیں، ہا نہیں،
ایسے آواز نکلے جیسے گلا صاف کرتے ہوئے آواز خو کی ہم کرتے ہیں ایسے، تو یہ آواز نکلنی چاہیے اس کی خو، اور موٹا بھی ہوگا حروف مستعلیہ میں سے۔ گرین لفظ کے جتنے بھی حروف ہوں گے سبز رنگ کے حروف وہ سارے لمبے ہوں گے۔ خو، آگے دال، ذال۔ اب اس پہ بھی اکثر لوگ عموماً آ کے غلطی کرتے ہیں، زال پڑھتے ہیں کو زال، یہ دیکھیں یہ آواز آ رہی، یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس میں بھی سیم وہی اوپر سا والی آواز، زبان تھوڑی سی باہر نکالیں، ذال، لیکن ذرا سی بھی کی آواز نہیں آ رہی، ذال۔ آپ روک کے پریکٹس کریں، ذال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے را، اور اس میں پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ، یہ اس کے آگے آپ کو مخرج بتائیں گے سارے، ایک ایک مخرج، کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے، زبان کو کہاں جا کے لگانا ہے تو وہ لفظ ادا ہوگا۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے گا تو پھر آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک مخارج کا ساتھ شروع کریں گے، تو انشاءاللہ آپ سارا سمجھ جائیں گے۔ را، یہ جو ابزا ہے یہ سختی سے پڑھنے والی ہے۔ زا، دیکھیں جتنی آپ سختی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، زا، ٹھیک ہے۔ اب بعض دفعہ را کو موٹا پڑھا، را، اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، زا نہیں، اگر وہ صرف موٹا ہونا ہے تو اس نے موٹا نہیں ہونا، یہ گرین کلر میں نہیں ہے۔ اور خصہ ضغطن، اس میں بھی یہ زا نہیں آ رہی، تو لہٰذا یہ سختی سے پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، اور موٹا نہیں کریں گے۔ زا، آگے سین، شین، صاد، آگے ضاد، آگے طا۔ اچھا، اس لفظ میں عموماً میں اس لیے بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ویڈیو روکیں تاکہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ جب قرآن پڑھیں گی تو آپ کو خود محسوس ہوگا آپ کی جب کانوں میں کہ میں نے یہاں غلط پڑھا، ٹھیک ہے، یہ لفظ میں نے غلط پڑھا، اس کو ایسے نہیں پڑھنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے غلط پڑھنا ہے، آپ سمجھے آپ قرآن پڑھنا سیکھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کچھ لوگ ناک میں آواز لے دیتے ہیں اور ایسے پڑھتے تواں، ٹھیک ہے، تواں ناک میں آواز آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہم منہ نہیں کھولتے۔ جب آپ اپنا پورا منہ کھولیں گے، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ بلند آواز سے اس کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، اتنی بھی صبح کے ٹائم میں بلند آواز سے کریں کہ وہ سارے ڈاری جائیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بلند آواز سے تھوڑی سی پریکٹس کریں گے اس کو، تو دیکھیں آواز میں فرق ہو گیا۔ منہ بند کر کے میں بول رہا ہوں تو کیا آواز آ رہی ہے، دیکھیں تو، ٹھیک ہے، لیکن میں نے منہ کھولا تو صاف ہوگی آواز۔ اسی طرح سیم زوا، اس کو بھی لوگ زواں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ 10 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے کہ الحمدللہ ہم قرآن پاک سے اس کے ساتھ منسلک ہیں، پڑھانے کے، ٹھیک ہے، پڑھانے کے قرآن منسلک ہیں۔ ادروائز تو الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے قرآن سے ہی شروع کی ہے، لیکن پڑھانے کی بات کر رہا ہوں کہ 10 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، اور اس ٹائم تک جتنے بھی ہم نے لوگوں کو پڑھایا اور ان سے سننا، عموماً یہ غلطیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ زوا، دیکھیں منہ کھولا آواز صاف ہوگی، لیکن اگر منہ میرا بند ہے، زواں ناک سے آواز آ رہی ہے، منہ کھولیں گے زوا، ٹھیک ہے۔ یہ جو سنیں گی خواتین تو وہ اپنی اس کو ریکارڈ کر کے بھیجیں ان کی آوازیں، ٹھیک ہے، اوپر زال کی، سا کی،
اور زا کی، طوا کی، ضا کی، ان کی آوازیں ریکارڈ کر کے بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو آ کے ہے یا نہیں. اور اس میں کوئی ایسی شرمندگی کی بات نہیں ہے قرآن پاک سیکھنا. اگر پھر بھی ہو تو آپ پرائیویٹلی بھی بھیج سکتی ہیں دوسرے نمبر پہ، ادروائز گروپ میں بھی کر سکتی ہیں. آگے عین، ٹھیک ہے. عین، یہ دیکھیں نا، عین کو اور نون کی تک آواز کو ختم کرنا. عین، این کی آواز لمبی ہوتی ہے. اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو عین کو لگنے آئین، آئین پڑھتے ہیں، یا اس کو پڑھتے ہیں آئین، دونوں غلط ہے. ای کی جو آواز ہے وہ لمبی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. عین گلے سے آواز نکلے گی. اس کے بعد آگے غائن، یہ بھی سیم ہے. اس کو بھی اکثر لوگ یا تو غائن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا غائن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ای کی آواز جو بیچ میں آ رہی ہے اس کو اپنے لوگوں غائن. آگے فا، آگے قاف، آگے کاف. دیکھیں یہ آگے دونوں. اب دیکھیں جو نقطے والا ہے اس کے اوپر انہوں نے دو نقطے ہیں اور یہ گرین کلر کا موٹا، یہ نیکس، یہ پتلا، دونوں کاف ہیں. قاف اور یہ کاف. جیسے کل بھی بتلایا تھا کہ صرف حروف کی ادائیگی سے معنی بہت چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان بہت زیادہ وسیع ہے. ٹھیک ہے. آگے لام، میم، آگے نون، آگے واو، آگے ہا. دیکھیے ایک یہ ہا ہے اور ایک یہ میں ایک اور باکس لگا رہا ہوں، یہ اوپر ہے الف کے نیچے ریڈ کلر کی میں نے باکس لگایا. یہ اوپر والا ہا کی آواز آتی ہے اور نیچے والا ہا کی آواز آتی ہے، اور اس کا معنی بڑا چینج ہوتا ہے. اور عموماً اب دیکھیں نماز ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں، الحمدللہ، اور کوئی پڑھے الحمدللہ تو وہ ہا سے پورا معنی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو عموماً پڑھتے ہیں لوگ کافی سارے الحمدللہ رب الحمدللہ، تو اس کو بالکل صاف اور کلیئر کر کے پڑھنا ہے. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. اور سورہ فاتحہ جو ہے پڑھنے کا اس کا انداز یہی ہے کہ رک رک کے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. ٹھیک ہے. ہر ایک ایک آیت. ہمارے عموماً ہم سورہ فاتحہ پڑھتے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور وہ اتنا تیزی پڑھا، حالانکہ دعا ہے اور دعا کے بارے میں آرام سے اور ٹھہر کے کی جاتی ہے اور مانگا جاتا ہے. وہ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، یہ وہی بات ہے کہ یہ اللہ پاک کی ایک تعریف ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کے اندر، اور ہم اتنی تیزی سے اس کو پڑھتے ہیں. اب یہ مثال میں آپ صرف دے رہا ہوں، یہ ایسے ہی ہے کہ ہمیں کوئی پتہ چلے کہ کوئی بندہ بڑا رحم دل انسان ہے اور ہمیں کوئی ضرورت بھی ہو تو ہم اس کے پاس جائیں کہ آپ ہماری کچھ ہیلپ کریں، مدد کریں، تو ہم بالکل آرام سے سکون سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں جی آپ کے بارے میں سنا جی آپ بڑے رحم دل ہیں، بڑے فلاں فلاں فلاں، ایسے تیز تیز کہیں تو وہ بھی آگے سے کہے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن ہم جا کے بالکل تحمل مزاجی سے ہم سے کہ آپ کے بارے میں سننا ہے کہ آپ بڑے رحم دل ہیں اور لوگوں کی بڑی مدد کرتی ہیں، ہماری بھی یہ پریشانی ہے، مسائل ہیں جو بھی. تو اسی طرح ہم رب العالمین کے سامنے ہیں اور اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہیں اور آگے پھر ہم اللہ پاک سے سیدھا راستہ اور چیزیں مانگ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، بالکل آرام سے سکون کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اب یہ پڑھنے کا انداز ہے. اب پھر ہماری نمازیں اور یہ چیزیں ہمیں کیسے فائدہ دیں. ہم نے جو ابھی دیکھیں 2 منٹ تو اس پہ لگ جاتے ہو. ہم اللہ معاف کر کے ہماری نمازیں ایسی ہیں مجھ سمیت کہ ہم 2 منٹ کے اندر 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے سے فرض کو سر سے اتار رہے ہیں. تو یہ بات کہاں سے چلے گی؟ کہیں سے کہیں بات نکل جاتی ہے اس میں. تو یہ ہم ہا کے بارے میں پڑھے تھے کہ ہا اور ہا اس میں فرق کرنا ہے اپنے. ہا یہ جو ہا ہے یہ سینے سے نکلتی ہے آواز, ٹھیک ہے, اور یعنی گلے کے بالکل آخری حصے سے, اور ہا گلے کے درمیان سے. ہا یہ اوپر نیچے ہا, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے فرق کرنا ہے اس کو. آگے بتایا تھا کہ یہ حمزہ اس کو جھٹ کے حمزہ حمزہ حمزہ, ٹھیک ہے, اور اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے حمزہ کو, ٹھیک ہے. اور آگے یا یا, ٹھیک ہے. دونوں یا ہیں, یہ اردو کے اندر ان کو کہا جاتا ہے چھوٹی یا بڑی یا. چھوٹی یہ بڑی ہے, لیکن عربی کے اندر دونوں کا ایک ہی لفظ ہے. اسی وجہ سے یہ ویسے کل 30 الفاظ لکھے ہیں, لیکن جب ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ 29 ہیں, کیونکہ دونوں یا ایک ہی جیسے لفظ ہیں. تو اب یہ کل ہمارے 29 حروف ہو گئے. اس کی ہم نے پریکٹس سارے کی ہوگی, ریوائز بھی ہو گیا. اب آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے, بار بار اس کو پڑھنا ہے, اور لازمی یہ آپ ریکارڈ کر کے بھیجیں تاکہ میں پتہ چل سکے کہ آپ سیکھ گئی ہیں. کیونکہ جیسے اوپر کہا گیا ہے کہ اگر اس سختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا, بہت آگے تک کہ قرآن تک اور قرآن کے ختم ہونے تک بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں اگر یہ تختی صحیح طرح نہ ہوئی ہو. تو یہ 29 حروف ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے پڑھے ہیں 29 حروف. اب یہ 29 حروف جو ہیں وہ 2 کیٹیگریز میں ہیں, ٹھیک ہے. 29 حروف 2 کیٹیگریز میں, اور دونوں کے نام الگ ہیں. ان میں سے 14 حروف ہیں, ان کو کہتے ہیں حروف قمریہ. حروف قمریہ قمریہ قمریہ. اور دوسرے 15 حروف ہیں باقی, ان کو کہتے ہیں حروف شمسیہ, ٹھیک ہے. حروف شمسیہ, قمر, چاند, شمس, سورج, ٹھیک ہے. ان کا آگے چل کے میں کیونکہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آگے چل کے اس کے بارے میں ہمارے پاس کافی سارے قواعد آئیں گے, خاص کر لام کے اور لام ال کے قواعد آئیں گے, وہاں پہ ہمیں یہ ضرورت پڑیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کا پیج میں لگا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ پیج آ گیا آپ کے پاس, حروف قمریہ, ٹھیک ہے. یہ 14 ہیں. کون کون سے؟ الف, با, غین, ہا, جیم, کاف, واو, خا, فا, عین, قاف, یا, میم, ہا. ان کو کہتے ہیں حروف قمریہ. اور ان کا یاد کرنے کے لیے ان کا مجموعہ ترتیب دیا گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مستعلیہ کا مجموعہ دیا تھا, خص, ضغط, قز. اسی طرح اس کا مجموعہ ہے. مجموعہ کیا ہے اس کا؟ ابغی حجک وخف عقیمہ, وخف عقیمہ. ابغی حجک وخف عقیمہ, یہ اس کا
مجموع ہے، یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس کو دہرائیں، ابغی حجک وخف اقیمہ، شاباش. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مجموعہ ہے. اور باقی اس کے علاوہ جو حروف ہیں وہ حروف شمسیہ کہلاتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ شین، ضاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثا، حمزہ، صاد، زا، سین. ٹھیک ہے، تو یہ ابغی حج کا وخف وقیمہ یہ حروف قمریہ ہو گئے. اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ حروف شمسی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حروف دو کیٹیگریز میں ہو گئے. جو 29 حروف ہیں یہ ہم نے پڑھے، 29 حروف ہیں کل. ان میں سے 14 حروف قمریہ اور 15 حروف شمسیہ میں سے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو آج کا انشاءاللہ لیسن یہاں تک رکھتے ہیں. اور ایک بات جو آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ کہ سم ٹائم ابھی جیسے کل کی بھی کلاس لانگ ہو گئی تھی، تو اتنا ٹائم ٹھیک ہے یا کلاس کو شارٹ کیا جائے؟ یعنی چھوٹی کلاس ہو یا جتنی ابھی ٹائم چل رہا ہے وہ اتنا ہو، کیونکہ بعض اگر ٹائم لمبا ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ سبق کے بعد ہمیں ٹیکسٹ کریں. ٹھیک ہے، رپلائی دیں کہ اتنا ٹائم ٹھیک ہے یا سبق کا ٹائم کم کیا جائے. ٹھیک ہے، سبق ہوتا زیادہ ہے. دیکھیں ہم نے پڑھا تھوڑا سا ایک پیج، لیکن ٹائم کافی لگ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اصل سیکھنا ہے، اس کو مکمل کرنے سے سیکھنا ہے ہم نے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے جتنا اچھا اور بہتر انداز سے ہو. ٹھیک ہے، تو باقی الحمدللہ آپ اس کو لنک انشاءاللہ آ گیا ہوگا، آ گیا آپ کے پاس. تو آج یہ کلاس ہوگی. اب نیکسٹ کلاس منڈے کو ہوگی، سوموار والے دن، پیر والے دن انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہوگی. ٹھیک ہے، اور ہفتہ اور اتوار، سیٹرڈے سنڈے لیو ہے. تو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی سوموار والے دن. اور آپ کو جیسے بتایا کہ آپ جو یہ گروپ ہے، اس گروپ میں آپ جسٹ رکھا کریں سبق کے متعلق. اور اگر آپ کے کچھ ذاتی پرائیویٹ مسائل ہیں یا کوئی بات ہو یا اپنے مسائل کے بارے میں، تو وہ آپ دوسرا نمبر جو ہے اس پہ آپ پرائیویٹلی میسیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز اب سوموار کو کلاس ہوگی. تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.